اللہ والا عالم ہو یا غیر عالم ہو، وہ دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اگر وقتی طور پر کوئی حاسد اس کو تھوڑا سا ذلت کی کر دے، غیبت وغیرہ عارضی، لیکن انجام اس کا ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی تمام وہ نالائقوں کی حسد کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اس کی عزت کا آفتاب اللہ بلند و روشن کر دے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دنیا کا مشاہدہ ہے۔ آپ حضرات کا کوئی دوست ہو جس سے آپ کو انتہائی دوستی ہو، کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو کہیں بھیک مانگ رہا ہو؟ اللہ کے نام پر 2 روٹی دے دو، بھیک مانگتے آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے اللہ والے عالم کو اس کو برداشت کرے گا کہ وہ کسی مالدار کے دروازے پر کھڑا ہو کے قربانی کا کھال دے دو؟ کسی دروئے زمین پر کوئی اللہ والا ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دوسرے لوگوں کو بھیجنا چاہیے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں علماء کو دروازے چندہ مانگنے کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، کیونکہ علم کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر امیر لوگ اپنے بیٹے کو مولوی بنانے سے ڈرتے ہیں کہ ہم مولوی بنائیں گے تو میرا بیٹا یہی کام کرے گا، اس لیے اس کے لیے دوسرے نوکر رکھے جائے جو انگریزی داں ہو، مسٹر ہو، یہ کام ان سے لیا جائے، غیر عالم سے۔ لہٰذا حضرت ہمارے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے غیر عالموں کو رکھا، اور مانگنے کے لیے نہیں، اس کا نام معرف ہے، محصل نہیں ہے، وہ معرف تعارف کرا دیتا ہے کہ 7,000 طلبہ پڑھ رہے ہیں، 220 استاد ہیں، اور اتنے لاکھ کا 13 لاکھ کا سالانہ خرچہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ حساب ہے، بس۔ اس کے بعد کہتا ہے السلام علیکم۔ تو چندہ دینے والے کہتے ہیں ارے مولوی صاحب ٹھہرو بھائی، کچھ پیسہ تو لیتے جاؤ۔ کا نہیں، مجھ کو پیسہ لینے کی اجازت نہیں، آپ یہ ہردوئی کا پتہ لیجیے، آپ خود وہاں بھیجیے۔ ان کا نام منشی عزت علی ہے، میرے دوست منشی عزت علی جی، ان کو اسی لقب سے دیا تھا تاکہ مولوی کا لفظ بدنام نہ ہو، ان کو منشی جو پڑھے ہوں، مڈل پاس ہوں، عالم نہ ہو، ایسے لوگوں کو انتخاب کیا جائے اس کام کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں آپ کا کوئی دوست ہو جو نہایت پیارا ہو، آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں جوتے کھا رہا ہو یا ذلیل ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے کیسے گوارا فرمائیں گے؟ بس میری یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور دوستوں کے لیے کیسے گوارا کریں گے؟